آج کا پہلا قصہ علم و فضل کی تکریم کا ہے۔ چلیں یہ قصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ مسلمین مامون الرشید عباسی ہاشمی کو اپنے زیر تعلیم بیٹوں کی خوشگوار تنازع کی اطلاع ملی تو وہ ناراض ہونے کے بجائے خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے آن کی آن میں اپنے بیٹوں کے اتالیق امام لقطہ النجو یحییٰ بن زیاد فرح کو اپنی محل میں بلایا اور ان کی شایان و شان ضیافت کر کے ان سے بصادق ادب دریافت کیا کہ حضرت بھلا اس وقت دنیا میں معزز ترین شخصیت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے علم کے مطابق امیر المومنین کی شخصیت ہی معزز ترین ہے۔ امام یحییٰ نے یہ بات کسی طرح کی خوشامد میں نہ کہی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہی تھی کہ مامون الرشید ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا محدث اور بلند پایہ فقیہ اور مایہ ناز ادیب بھی تھا، اور اس دور کے ایسی سلطنت کا حکمران تھا جس کی ہی ہیبت سے یورپی سلطنتیں لرزہ و ترسا رہتی تھیں۔ لیکن امیر المومنین مامون رشید نے ان کی اس بات سے اتفاق نہ کیا اور کہا میرے علم کے مطابق تو اس وقت دنیا کی معزز ترین شخصیت ہے، وہ ہے جس کے جوتے سیدھے کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے امیر المومنین کے بیٹے آپس میں الجھ پڑیں اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہو کہ استاد کے جوتے سیدھے کرنے کا شرف اسے ہی حاصل ہو۔ امام یحییٰ یہ بات سن کر چوکنا ہو گئے اور سمجھ گئے کہ امیر المومنین مجھے ہی مراد لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ جب وہ امیر المومنین کے صاحبزادوں کو پڑھا کر محل سے باہر جانے کے لیے اٹھے تو دونوں شہزادے لپک کر دروازے پر جا پہنچے اور ان کے جوتے سیدھے کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے آپس میں الجھنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ اکیلا ہی یہ سعادت حاصل کر لے۔ ان کے اس جھگڑے کے دوران ہی ان کے استاد محترم دروازے پر آ گئے اور ان دونوں سے کہا تم جھگڑا ختم کرو اور ایک ایک جوتا سیدھا کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایک جوتا سیدھا کرنے کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اس وقت میرے جی میں آیا تھا کہ میں انہیں اس طرح کرنے سے روک دوں، لیکن میں یہ سوچ کر رک گیا کہ وہ احتراماً استاد کا شرف حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، اگر میں انہیں نہیں روک دوں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر اس وجہ سے بھی ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے اس وقت تک ان کی سواریوں کی رکابیں تھامے رکھیں جب تک ان کا کام پورا نہ ہوا اور وہ اطمینان سے واپس نہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حاضرین میں سے کسی نے کہا اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے بزرگی کے اعتبار سے بڑا ہونے کے باوجود بھی ان کی سواریوں کی رکابیں تھامے رکھیں۔ آپ نے فرمایا اے جاہل خاموش ہو جا، فضیلت والوں کی قدر و منزلت فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ یہ سن کر مامون الرشید نے کہا اگر تم اس کو اس فعل سے روک دیتے تو میں تم سے ناراض ہو جاتا اور تمہیں قصوروار ٹھہراتا، اور ان کے اس فعل سے ان کی شان میں کمی نہیں ہوئی بلکہ بلند ہوئی ہے، اور مجھے ان کے اس فعل کی وجہ سے ان کے اندر فراست کا ثبوت ملا ہے۔ یاد رکھو کہ 3 آدمیوں کا احترام کرنے سے کسی انسان کی قدر و منزلت میں کمی نہیں ہوئی، اپنے حاکم کا احترام کرنے سے، اپنے والد کا احترام کرنے سے اور اپنے استاد کا احترام کرنے سے۔ میں تمہیں 10,000 درہم
اور ان دونوں کو 10 دینار دینے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ تم نے انہیں ادب و احترام کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا اور ان دونوں نے احترام کا ثبوت دیا۔ اللہ رے مامون الرشید کی فہم و بصیرت کے اس نے اپنے والد امیر المومنین ہارون اور دادا امیر المومنین مہدی اور پردادا امیر المومنین منصور اور وجد اعلیٰ سیدنا عبداللہ بن عباس ہاشمی کی کامیابیوں کا راز جان لیا اور اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ ادب و احترام کے بغیر علم میں برکت نہیں ہوتی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو جو علم و فضل کا سمندر ملا تھا تو اللہ نے اس کی مہربانی اور رسول اللہ کی دعا کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری جیسے استاذہ کے احترام کی بدولت ہی ملا تھا، اور اسی ادب و احترام کی برکت سے ہی سادات بنی ہاشم کا اقتدار نفس الانہار تک جا پہنچا تھا۔ وہ عظیم ترین مملکت اسلامیہ کا حکمران ہونے کے باوجود امام بن انس کی چوکھٹ پر حاضری دیتے اور ان کا کمال درجے کا اکرام کرتے، اور طفل و مکتب کی طرح مؤدب ہو کر ان کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے۔ امام سہل بن عبداللہ تستری پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں برسائے، انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیریت و عافیت سے رہیں گے جب تک وہ علماء اور حکمران کی تکریم و توقیر کرتے رہیں گے۔ اگر انہوں نے ان کی تکریم و توقیر کی تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا، اور اگر انہوں نے ان کی بے توقری کی تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت برباد کر دے گا۔ امیر المومنین عبد المالک بن مروان اموی قریشی فرماتے تھے کہ عقل مند آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ 3 طرح کے آدمیوں کو معمولی سمجھ کر خاطر میں نہ لائے: حکمران، علماء و حق اور بھائی۔ جس نے حکمران کو اہمیت نہ دی اس نے اپنی دنیا تباہ کر لی، اور جس نے علماء کو اہمیت نہ دی اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اور جس نے اپنے بھائیوں کو اہمیت نہ دی اس نے اپنی مردانگی تباہ کر لی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑے کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا اکرام نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہونہار محدث کا قصہ ہے جو بہت ہی ایمان افروز قصہ ہے، چلیں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ ابراہیم حنظلی کو اپنے گھر بیٹا پیدا ہونے کی نوید ملی تو اس کا دل وفور مسرت سے لبریز ہو گیا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اڑ کر گھر چلا جائے، لیکن اس کے بدن کو تو پر لگے ہوئے نہ تھے جن سے وہ اڑتا اور گھر کے صحن میں جا اترتا۔ بندہ بشر ہونے کی وجہ سے اسے زمین پر ہی چل کر جانا تھا، سو وہ گھر کی طرف چل دیا۔ البتہ اس سفر میں اس کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے، وہ اس قدر تیز چل رہا تھا کہ گویا وہ ہوا کی دوش میں اڑ رہا ہو۔ وہ دنوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتا ہوا گھر جا پہنچا۔ گھر کا صحن بچے کا دیدار کرنے اور مبارکباد دینے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ان کے درمیان تیزی سے یوں گزرا جیسے وہ کوئی جامعہ سے ممتاز پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہو جو تمغہ امتیاز وصول کرنے کے لیے اسٹیج کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے جاتے ہی اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے پہلو سے اٹھایا، اس کا منہ چوما اور سینے سے چپکایا اور پھر اسے اس کی ماں کے پہلو میں لٹا دیا اور ذرا پیچھے ہٹ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے اپنی چاند سی بیٹی کی شکل و صورت بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ اسی دوران اس کی نظر
بچے کے کانوں کی لو پر پڑی تو اس میں ان کو ایک ایک بار سوراخ نظر آیا۔ یہ سوراخ دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ اس بچے کے کانوں کی لو میں سوراخ کیسے ہو گئے؟ آیا یہ کسی کی نظر بندی کا اثر ہے یا کسی کے جادو ٹونے کا؟ یہ کوئی پیدائشی امر ہے؟ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ سیدھا امام فضل بن موسیٰ سینانی کے پاس چلا گیا اور ان سے پوچھنے لگا، حضرت میرے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے، جو ہے تو بہت خوبصورت، لیکن اس کے دونوں کانوں کی لو میں ایک ایک باریک سوراخ ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اصل وجہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ اس میں یہ سوراخ کس سبب سے ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تیرا یہ بیٹا یا تو دین میں امام ہوگا یا دنیا میں۔ یہ بات انہوں نے اس بنا پر کہی کہ یہ بچہ جو پیدائشی طور پر عام بچوں سے منفرد ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخصیت کے اعتبار سے بھی منفرد ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اندازہ لگایا کہ اس بچے کو یا تو دینی ریاست ملے گی یا دنیاوی۔ ابراہیم حنظلی یہ بات سن کر واپس آ گئے اور تا زندگی اس دعا میں لگے رہے کہ اے رب العالمین، میرا یہ بچہ خیر میں ہی امام اور پیشوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی نہا خانہ دل سے نکلنے والی دعا قبول فرمائی اور اس کے بچے نے 2-3 سال بعد اللہ کے نام سے اپنی تعلیم کی ابتدا کر دی۔ اللہ نے اس قدر شاندار حافظہ عطا فرمایا کہ وہ جو کچھ پڑھتا وہ اسے حفظ ہو جاتا، اور جو کچھ حفظ ہو جاتا وہ زندگی بھر نہ بھولتا، اور اس پڑھی ہوئی کتاب کے مضامین اور صفحوں اور سطروں اور لفظوں سمیت یاد رہتے۔ اس کے حافظے کی مثال صدیوں بعد وجود میں آنے والے کمپیوٹر سے دی جا سکتی ہے، جس میں پورا کتب خانہ فیڈ کر کے فوراً یا سالوں بعد اس کا لفظ بہ لفظ پرنٹ کر لیا جا سکتا ہے۔ عرضیہ کہ یہ بچہ اللہ کے فضل و کرم اور بے مثال حافظے اور خلوص کی بدولت اپنے دور کا نامور محدث بن گیا۔ اس دور کے مسلمانوں کو جب کبھی کسی مسئلے کی تحقیق مطلوب ہوتی تو وہ اس سے پوچھتے تو یہ سالہ قبل پڑھی ہوئی کتابوں کے الفاظ تک سنا دیتا۔ اس کے حافظے کی مضبوطی اور تیزی دیکھ کر امیر خراسان عبداللہ بن طاہر بن حسین اور اس کا پورا دربار عیش عیش کر اٹھتا۔ امیر عبداللہ جو امیر المومنین مامون الرشید کے نامور جرنیل طاہر بن حسین کا بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کی طرح علماء اور فضلاء کا بڑا قدردان تھا اور علماء کی جوتیاں سیدھا کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ اسے کسی مسئلے کی تحقیق مطلوب ہوئی تو اس نے اپنے بھرے دربار میں اس محدث سے وہ مسئلہ دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر محترم، اس مسئلے میں نبوی طریقہ تو اس طرح ہے، البتہ امام نعمان رحمۃ اللہ علیہ بن ثابت اور ان کے رفقا کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، اور پھر ان کے فتوے کے الفاظ بیان کر دیے۔ اس مجلس میں امام نعمان رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد جناب ابراہیم بن صالح بھی موجود تھے۔ ان سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی اور وہ آگ بگولا ہو کر بولے کہ انہوں نے اس حدیث کے برخلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ مقلدین میں اس دور سے لے کر آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے کہ انہیں اپنے غیر معصوم ائمہ کے غیر مستند اقوال، معصوم امام انبیاء کی مستند
اور صحیح احادیث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جتنی آسانی سے صحیح احادیث رد کر دیتے ہیں، اتنی آسانی سے اقوال ائمہ رد نہیں کرتے، بلکہ ان کی خاطر بڑے بڑے مناظرے اسٹیج پر کرتے ہیں۔ ان کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مسائل کے دلائل میں صحیح الاسناد احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے والا ناکام ہو جائے اور اقوال ائمہ پیش کرنے والا جیت جائے۔ اسی جذبے اور خواہشوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر جناب ابراہیم بن صالح بھی دربار عام میں کود پڑے۔ انہوں نے اس محدث کو سر عام جھٹلا دیا، تاہم اس محدث نے برا نہ منایا اور بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ میں نے ان کا یہ فتویٰ تیرے دادا کی فلاں کتاب میں پڑھا تھا۔ جناب ابراہیم بن صالح کھڑے ہوئے اور بولے، اے امیر محترم، اللہ تجھے درست رکھے، اس نے میرے دادا پر جھوٹ بول دیا ہے۔ میرے دادا کی کتاب میں ان کا ایسا فتویٰ ہرگز موجود نہیں۔ اس محدث دورہ نے اس بات کا بھی برا نہ منایا اور بڑی متانت سے بولے، اے امیر محترم، آپ کسی آدمی کو بھیج کر اس کتاب کی جلد نمبر فلاں منگوائیں، میں آپ کو اس میں ان کا یہ فتویٰ ابھی دکھا سکتا ہوں۔ امیر عبداللہ نے کسی آدمی کو بھیج کر محلولہ کتاب کی مطلوبہ جلد منگوا لی اور اس کے اوراق پلٹ پلٹ کر امام نعمان اور ان کی رفقا کا فتویٰ تلاش کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس محدث نے فرمایا، اے امیر، اللہ تعالیٰ آپ کو راہ مستقیم پر گامزن رکھے۔ آپ اس کتاب کے شروع ہونے والے 21 اوراق پلٹ کر 21ویں ورقے کی 27ویں سطر پر یہ فتویٰ پڑھ لیں۔ جب امیر عبداللہ نے 21 اوراق گن کر 27ویں سطر پر نظر ڈالی تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس میں نعمان اور ان کے رفقا رحم اللہ کا فتویٰ بیانہ موجود ہے۔ پھر کہنے لگا، حضرت، مجھے آپ کی یادداشت پر تعجب تو ہوا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو اس دور کی پڑھی ہوئی کتاب کی جلد نمبر، صفحہ نمبر اور سطر نمبر بھی یاد ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس طرح مجھے رسوا نہ کرے۔ یہ سن کر امیر عبداللہ نے پوچھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو 1,00,000 اسناد حدیث یاد ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا، 1,00,000 اسناد حدیث والی بات تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنی بات صحیح ہے کہ جو چیز پڑھ کر یا سن لیتا ہوں وہ میرے حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر وہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولتی۔ فضل بن موسیٰ سینانی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست مومنہ کے مطابق یہ بچہ اللہ کی بے پیا فضل و کرم سے اپنے دور کا یگانہ محدث و فقیہ ثابت ہوا۔ اس نے اپنے ملک میں معتزلہ، جمیعہ، مطالعہ اور دیگر اہل بدعت کی کمر توڑ دی اور بڑی دلیری کے ساتھ توحید سنت کا پرچم اٹھا رکھا۔ یہ محدث یگانہ فقہ القرآن، فقہ السنہ، جرح و تعدیل اپنے دور کا منفرد اور لاسانی پیشوا ثابت ہوا اور بڑے بڑے ائمہ دین کا استاد بنا۔ اس کے علم و فضل کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ امام محمد بن اسلم توسی نے اپنے کسی ہم عصر سے کہا کہ سفیان بن سعید ثوری آج زندہ ہوتے تو حصول علم میں اس محدث کے محتاج ہوتے۔ جب ان کی اس بات کی خبر امام احمد بن سعید رباطی کو دی گئی تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، اگر امام سفیان ثوری اور سفیان بن عینہ
اور امام حماد بن سلمہ اور امام حماد بن زید بھی زندہ ہوتے تو اس کے علم کے محتاج ہوتے۔ جب ان کی اس بات کی خبر امام محمد بن یحییٰ صفوان کو دی گئی تو اس نے کہا، اللہ کی قسم اگر امام حسن بصری رحمۃ اللہ آج زندہ ہوتے تو بہت سے مسائل سمجھنے میں ان کے محتاج ہوتے۔ پیارے دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ اس محدث روزگار شخصیت کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا اسحاق بن ابراہیم حنظلی المعروف ابن رویہ، جنہیں امام احمد بن حنبل، امام بخاری جیسے سینکڑوں ائمہ دین کا استاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ سبحان اللہ۔